میری مراد ہے، میری ایک خواہش ہے، اسے پوری کر دیجیے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاف میں ان کی اس خواہش کو خود ذکر فرمایا، فرمانے لگے رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار یہ میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا تجھ سے اور کسی سے نہیں، تجھ ہی سے ہے، تجھ سے ہے۔ رب هب لی من الصالحین، میری تمنا، میری آرزو، میری دعا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے یہ لینا چاہتا ہوں، تیرا خلیل ہو، تیرا نبی ہو، تیرا پیغمبر ہو، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا نصیب فرما۔ صرف بیٹے کا سوال نہیں، صرف اولاد کا سوال نہیں، اے میرے پروردگار بیٹا چاہیے، بیٹا بھی نیک چاہیے، صالح چاہیے، فرما بردار چاہیے، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، تیری مخلوق کا حق بھی سمجھنے والا ہو، تیرا حق بھی ادا کرنے والا ہو۔ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما دیجیے، اے میرے پروردگار میں تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، میری تمنا کو پورا فرما دیجیے، میری خواہش کو پورا فرما دیجیے۔ پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ سے مانگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی، آپ نے کہا مجھے صالحین میں سے چاہیے، بیٹا چاہیے، اور بیٹا بھی صالحین میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اولاد بھی ملے گی، بیٹا بھی ملے گا، اور فرمایا بیٹا حلیم ہوگا، حلم والا بیٹا عطا کروں گا، برداشت والا بیٹا عطا کروں گا، صبر و تحمل والا بیٹا عطا کروں گا، جیسے آپ صبر والی، آپ کا بیٹا بھی صبر والا ہوگا، آپ بھی آزمائشوں سے گزرنے والے، وہ بھی آزمائشوں سے گزرنے والا ہوگا۔ کبھی تو نے شکوہ نہیں کیا، کبھی تو نے شکایات نہیں کی، میرے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، میرے لیے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، میرے لیے آگ میں جانا پڑا، چلے گئے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ فرمایا میرے پیغمبر بیٹا بھی ملے گا، اور بیٹا بھی حلیم ملے گا، فرما بردار ملے گا، حوصلے والا ملے گا، ہمت والا ملے گا۔ اگر اس پہ بھی کوئی حالات آ جائیں، جیسے آپ صبر کرنے والے، وہ بھی صبر کرنے والا، آپ کو بیٹا آپ کے مطابق ہی ملے گا، آپ کا بیٹا آپ کی طبیعت کے مطابق ہی ہوگا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، صبر کرنے والا، حوصلے والا، اس سے بڑا کیا حوصلہ ہوگا؟ چھری کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، اف تک نہ کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کر دیا، بیٹے کی نعمت مل گئی، خوش ہو گئے۔ اللہ کا نبی بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، 5 وقت گزارنے لگے، بیٹھنے لگے، گود میں اٹھانے لگے۔ اللہ کی قدرت، امتحان ابھی باقی تھا، آزمائش ابھی باقی تھی، حکم مل گیا لے جائیں، اس کی والدہ کو بھی لے، اسے بھی
جب تک میری طرف سے حکم نہ مل جائے اس وقت تک سفر کو ختم نہیں کرنا. جہاں میرا حکم ملے چھوڑ کے آ جانا, جہاں میرا حکم ملے وہیں پر ان کو چھوڑ کے واپس آ جانا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سواری لی, اپنی بیوی ہاجرہ کو بٹھایا, گود میں معصوم بچی کو لیا ہوا, ماں کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے, بچہ گود میں بیٹھا ہوا. اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ سواری کی نکیل پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے, چلتے چلتے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آ گئے, بیت اللہ شریف کے قریب آئے. کوئی آبادی نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی چرند پرند نظر آنے والا نہیں, کوئی زرخیز علاقہ کوئی نہیں, کوئی آمدن کے ذرائع نہیں, کوئی کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں, پینے کے لیے پانی کوئی نہیں, کھانے کے لیے کوئی انتظام کوئی نہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم مل گیا, اے خلیل اپنی بیوی اور بچے کو اتار دیجیے, ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیجیے. ابراہیم خلیل اللہ نے اتارا, اللہ کے حکم سے واپس چلنے لگ گئی. بیوی حیران ہو گئی, کچھ بتایا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ذکر کیا, کتنے دن رہنا, کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, بغیر بتائے واپسی کا ارادہ کر لیا. حضرت ہاجرہ سامنے کھڑی ہو گئی, فرمانے لگی ہے میرے سرتاج ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کس لیے ہمیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے. بولنے کی بھی اجازت کوئی نہیں, بات کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں, اشارے کے ساتھ بات کو سمجھا دیا, آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. وہ بھی صابرہ عورت تھی, اللہ کے نبی کی بیوی تھی, سمجھ گئی اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ کی مرضی سے لائے گئے ہیں, اللہ کے حکم سے لائے گئے ہیں. فرمانے لگی ہے خلیل جب بھیجنے والا وہ ہے تو پھر حفاظت بھی وہی کرے گا. جب آئے اس کی مرضی سے ہیں, آئے اس کے حکم کے مطابق ہے, اگرچہ کچھ نظر نہیں آ رہا, ظاہری اسباب کوئی نہیں, ظاہری طور پہ دکھائی کچھ نہیں دے رہا, مگر وہ مسبب الاسباب ہے, وہ ہر جگہ راستہ بنانے والا. کہنے لگی خلیل آپ چلے جائے, میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. جب ہم اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں ہیں, جب ہم پابند ہی اس کے حکم کے ہیں, جو تجھے آگ میں بٹھا کے کھلا سکتا ہے تو مجھے یہاں کھلا سکتا ہے, جو تجھے آگ میں بٹھا کے جنت کے پھل کھلا سکتا ہے, تیری مہمان نوازی کر سکتا ہے, تیرے لیے جنت کا قالین بھیج سکتا ہے, تیرے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا سکتا ہے, تو وہی پروردگار میرے لیے یہاں سارے انتظام کر کے دے جائے گا. بے فکر ہو کہ آپ جائیے, ہماری طرف سے کوئی غم نہ کیجیے. اللہ ایسی بیویاں دے سب کو, کیسی صابرہ خاتون تھی. ٹھہر گئے, میں ساری بات کو اختصار سے کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے, اور یہ آج ہم قربانی کے مسائل بھی ذکر ہے. بہرحال وہاں چھوڑ دیا, جب وہاں چھوڑا کوئی کھانا نہیں, کوئی پینا نہیں, جو تھوڑا بہت سفر میں رکھتے تھے وہ ختم ہو گیا, وہ کتنے دن چل گئے. اب پیاس سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہلے انسان پیاس محسوس کرتا ہے, بھوک بعد میں. پیاس ایک ایسی چیز ہے جب لگتی ہے تو میرے انسان کا کلیجہ دل بیٹھ جاتا ہے, اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. روزوں میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, بولنا بھی نہیں جاتا, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے, ایسی عجیب قسم کی طبیعت. اب پیاس لگی, بچہ بھوک سے بھی ملا رہا ہے, اللہ اکبر, بچہ روئے اور بھوک سے روئے, اور روئے بھی ماں کے سامنے, تو کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں بتا سکتی ہے. یہ جن کی اولاد ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کی ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کہ جب بچہ بھوک سے روئے اور پھر اس کا رونا بھی ایسا ہے کہ ظاہری طور پہ اس کا کوئی سبب بھی نظر نہ آ رہا. کتنی بڑی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں. پریشان ہو گئی. اب صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں, بچے کو لٹا دیا. ریتلی زمین کی اور ریت اور پتھریلی زمین کی خاصیت ہے کہ دور سے وہ پانی دکھائی دیتا ہے. بعض دفعہ ہم سڑک پہ بھی چلتے ہیں نا, جب فل گرمی پڑتی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے, حالانکہ ہوتا نہیں, وہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے.
اپنی تسلی کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہے۔ بچے کو لٹا دیا، محسوس کیا پانی ہے۔ بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، انتظام کرنے کے لیے کبھی صفا سے مروہ کی جانب گئی، مروہ سے کبھی صفا کی جانب آئی، پتھریلی زمین پہ دوڑنے لگی، پتھریلی زمین پہ چل رہی ہے، قدم زخمی ہے مگر اپنی تکلیف کا احساس کوئی نہیں، اپنے درد کا احساس کوئی نہیں، کیونکہ ماں کے دل کے اندر جب اولاد کا درد بیٹھ جائے، اولاد کا احساس بیٹھ جائے، وہ اپنی تکلیف کو یاد نہیں کرتی، اپنی تکلیف کو بھول جایا کرتی ہے، اپنے آرام کو بھول جایا کرتی ہے۔ پاؤں سے خون نکلنے لگا، 7 چکر لگانا کوئی معمولی بات کوئی نہیں، جو حج پہ گئے معلوم کرو، جو عمرے پہ گئے معلوم کرو، آج تو پتھر لگ چکے ہیں، ایسیوں کا انتظام ہو چکا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی دوڑنا، صفا اور مروہ کی جانب جانا آسان کام کوئی نہیں، یہ چلنا پھرنا آسان کوئی نہیں۔ اچھا خاصا ہمت والا بھی تھک جائے گا، وہ بھی تھکاوٹ محسوس کرے گا، بار بار پانی کے گھونٹ پیے گا، ٹھنڈی ہوا کے قریب جائے گا۔ یہ مائی آہنام ہاجرہ ہے، آسمان بھی تپ رہا ہے، زمین بھی تپ رہی ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن صفا اور مروہ میں دوڑ رہی ہے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، ماں کا یہ احساس اتنا پسند آیا، ادھر سے اسماعیل ذبیح اللہ اپنی معصومانہ اینٹیوں کو یوں زمین سے رگڑ رہے تھے۔ جبرائیل امین کو حکم ملا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جبرائیل جا جلدی جا، میری بندی میرے حکم سے آئی ہے، میری مرضی سے آئی ہے، اولاد کی محبت نے تڑپا دیا ہے، صفا مروہ کا سفر کر رہی ہے، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، فرمایا میرے جبرائیل جتنی بڑی مشقت ہو میرا انعام بھی اتنا بڑا ہی ملتا ہے، جاؤ جلدی جاؤ، اپنا پر مار کے زمزم کا انتظام کر کے اپنے پر مارو، پانی کا انتظام کرو۔ اچھا پانی کا انتظام چاہتے تو کہیں سے نالی لڑکا کر نہیں، پر مارو اور پانی بھی ایسا نکالو جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، پانی بھی ایسا نکالو کہ جس میں شفا ہوگی، جو صرف مشروب نہیں ہے بلکہ اس کے اندر غذائیت بھی ہے۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے اسے پیٹ بھر بھر کے پیا کرو، یہ مشروب بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور اتنا بابرکت ہے کہ اس کو پینے کے وقت کوئی دعا مانگو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ نکالے پانی، نکالا، پر مارا، ادھر سے دوڑ کے آ رہی تھی، دیکھا تو زمین پانی اگل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا وہ یقین۔ کہتے جب یقین بن جائے تو پھر راستے نکلتے، خود بخود نکلتے۔ یقین مضبوط تھا، اللہ نے راستہ نکالا، پانی نکالا، اتنا بہنے لگا، بچے کو اٹھایا فوراً، اور اس کے ارد گرد پانی جو پھیل رہا تھا وہ تھم نہیں رہا تھا، آگے کو بڑھ رہا تھا، آگے کو بڑھ رہا تھا، اس کے ارد گرد منڈھیر لگائے، مٹی پتھر جمع کر کے اس کو جمع کیا، روکا کے وقت کام آئے گا۔ جب پانی نہیں رکا، بڑھ رہا تھا، تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس وقت مائی ہاجرہ نے یہ جملے بولے تھے، زم 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 زم۔ اس کا معنی ہوتا رک جا رک جا رک جا رک جا، یہ لفظ انہوں نے بولے تھے، جو اس کا نام جو لگا ہے نا زم زم، یہ انہی کا نام ہے۔ فرمانے لگی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، جیسے کہا ٹھہر جا وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا، اپنی جگہ پہ وہ ٹھہرا، بہرحال وہاں رہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے اسباب بھی پیدا کر دیے، کھانے کا سبب ایسا بنا، قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، قبیلہ بہت بڑا، پردیسی لوگ تھے، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور عرب کی جو زمین ہے وہ پتھریلی، وہاں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ آج بھی ہے۔ مکہ اور مدینے میں بلڈنگوں میں آج بھی پانی آپ کو صاف نہیں مل سکتا، مول خریدنا پڑتا ہے۔ ہمارے تو گھر گھر میں نلکے لگے، صاف پانی بڑی نعمت ہے، وہاں ہر جگہ ایسا کام نہیں ہے۔ پانی کی ان کو بڑی شدید ضرورت تھی، پانی کی وہ تلاش میں بھی تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے، قدرتاً ان کو
کہ ان میں سے جو پیے وہ لذت ہی محسوس کرے، یار یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے میں حاجرہ سے اجازت لی، خود نہیں اجازت لی، پہلے خاتون تھی، کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارا بڑا قبیلہ ہے، ہمارے پاس سارے اسباب ہیں، ہم آپ کی دیکھ بھال بھی کریں گے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کریں گے، آپ صرف ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالنے دیں، ہم آپ کے پاس رہنے لگ رہے ہیں۔ اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے سبق بنایا، بہرحال وہاں رہنے لگی، آہستہ 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 وہ علاقہ آباد ہوا جہاں آج اللہ کا گھر بیت اللہ بن رہا ہے، یہ آباد کیا گیا اس کو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار دیکھنے کے لیے آتے تھے، فلسطین سے آ جاتے، 2 دن 4 دن 10 دن ٹھہرتے، پھر چلے جاتے، پھر آتے پھر چلے جاتے۔ اللہ کی قدرت ایک دن آئے، رات کو سوئے تو خواب میں عجیب معاملہ دیکھ لیا، کڑے سے یہ سب سے بڑا امتحان، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بس بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو تصور نہیں کر سکتا، اصلی بات ہے، اس کو اگر کوئی تصور کر لے تو شاید بندے کا دل پھٹ جائے۔ بڑھاپے میں ملا ہو اور پھر کہا کہ خود ہی کریں، اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں اور میرے راستے میں قربان کریں۔ دیکھ رہے رات کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اٹھے صبح کفارے کے طور پہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، رات کو پھر سوئے وہی نظر آ رہا ہے، پھر جانور ذبح کر رہے ہیں، پھر وہی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب خیالات نہیں ہوتے، ہمارے خواب ہوتے ہیں کبھی شیاطینی، کبھی خیالی، کبھی صحیح۔ پیغمبر کا ہر خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر ظاہراً سوتا ہے، اس کا دل کبھی نہیں سوتا ہے، وہ اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے۔ خواب دیکھا بیٹے کو، صبح اٹھ گئے، اب بچے کو بلا لیا، تھوڑی سی 10 سال سے کم عمر ہے، کوئی آس پاس کی عمر ہے، جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے، قرآن نے جو ذکر کیا ہے، کہا کہ بیٹا پریشان ہوئے اس معاملے سے، کیا ہے کہ رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، تو بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں بھی ترجمہ کروں گا، آیت پڑھوں گا، سیم لفظ ہے وہی، قرآن پورا بیان کرتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، وہی اب جملے کی طرف آ جائیں، جب بیٹے کی دعا مانگی تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نا مجھے صالحین میں سے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بیٹا ملے گا، حلیم ملے گا، برداشت کی صلاحیت رکھنے والا بیٹا ملے گا۔ اب اس وہ وقت آ گیا جو صرف تھی کہ بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے بتا میں کیا کروں؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فرمانے لگے جب بیٹا جوانی کی طرف بڑھنے لگا، قدم بڑھنے لگی، فرمانے لگے اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے کیا دیکھا ہے؟ خواب۔ بس کے ساتھ تعامل کریں، میں صرف تھوڑی سی بات پوری کروں، باقی زندگی رہی تو اگلے جمعے۔ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا جی کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، کیا دیکھا ہے؟ فرمانے لگے انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں خود تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، میں تیری قربانی دے رہا ہوں۔ فرمانے لگے فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں زور زبردستی نہیں کروں گا، زبردستی لے کر نہیں جاؤں گا، یہ زبردستی ہاتھ پاؤں کو نہیں باندھوں گا۔ فرمانے لگے اے میرے بیٹی میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تیری قربانی کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ فرمانے لگے تیری کیا رائے ہے اس بارے میں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا بھی اللہ کا نبی، وہ بھی مستقبل کا نبی بننے والا، وہ بھی نبی کی اولاد میں سے ہے۔ فرمانے لگی انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت
فرمان کیا جو حکم مل گیا پورا کر ڈالے. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حکم مل گیا پورا کر ڈالے. اچھا میں اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا نا، میں نے بڑا عجیب جملہ پڑھا اس میں. کہنے لگے انتظار کیا ہے، کریں اپنا کام. لکھنے والوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ ایسا لگتا ہے گفتگو سے کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا، بلا توقف، بلا سوچ و بچار، بغیر کسی ہچکچاہٹ، فوراً کا فَافْعَلْ مَا